السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے اور کائنات کی مختلف چیزیں جو ہیں ان کا مشاہدہ کر کے حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو کائنات کی مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرا کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ ہر چیز، کائنات کی جو بھی چیز ہے اس کے اندر اللہ کا قانون رکھا ہوا ہے اور وہ اسی قانون کے تحت اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو ان کو رب ماننا، ان کو معبود ماننا، ان کی پرستش کرنا، یہ ایک توہم پرستی کا عمل ہے، ایک شرک ہے جو تمہیں حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھائی گئی ابراہیم کی طرف سے، ابراہیم کے ذریعے سے ان کی قوم کو، کہ تم ان چیزوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ تمہارے رب نہیں ہیں۔ رب تو وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، تمہیں بھی بنایا، تمہارے لیے، تمہارے رزق کے لیے پورا کارخانہ کائنات جو ہے سرگرم عمل ہے تمہیں رزق مہیا کرنے کے لیے۔ تو تم اس کے احکام کو مانو، اس ایک اللہ کے قانون کی اتباع کرو۔ تو پچھلی آیات اس سلسلے میں چلی آ رہی، کبھی ستارے کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ کبھی چاند کی طرف اشارہ کر کے ابراہیم ان کو کہہ رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ کبھی سورج کی طرف اشارہ کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہو یہ میرا رب ہے۔ تو اس طرح یہ کائنات کی اشیاء کائنات، ان کے اوپر مشاہدہ کرا کے، توجہ کرا کے بات ہو رہی کہ غور کرو کہ یہ واقعی رب ہے یا کسی رب کے قانون کے تابع ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 79۔ الفاظ ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ الفاظ ہیں کہ انی وجہت وجہیہ، یقیناً میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا۔ انی وجہت، یہ وجہ چہرہ، عربی کے اندر وجہ کا مطلب مقصد ہوتا ہے، کسی چیز کا مقصد سامنے ہونا۔ تو اس لحاظ سے وہ اس چیز کا چہرہ بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہاں پر جو چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر جو توجہ ہے وہ اللہ کے قوانین کی طرف میں نے مرکوز کر لیا ہے۔ اپنی ہر توجہ کو، اپنی تمام توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کر لیا ہے۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ فزیکلی منہ کر لیا ہے، کیونکہ اگر لفظی میننگ کرتے ہیں نا تو پھر وہ مفہوم نہیں رہتا جو بات قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ یہاں پر آپ جب کہیں گے نا کہ ابراہیم نے اپنی تمام تر توجہ کا رخ اللہ کے قوانین کی طرف مرکوز کر دیا، تو پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ للذی، اس اللہ فاطر کی طرف جو، یہ اشارہ اللہ کی طرف ہے کہ میں نے تو اپنی تمام تر توجہ کا رخ جو ہے وہ تو اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ فاطر، جس نے یہ کائنات ساری بنائی ہے بغیر کسی مثالہ کے، بغیر کسی پہلے مٹیریل کے، کچھ بھی نہیں تھا جب اس نے کائنات بنا دی۔ تو میں نے تو اس کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، یعنی اس کی طرف اپنی توجہ فوکس کر لی ہے۔ یہ اس کے معنی۔
آگے خود پھر یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے. ابراہیم کی زبانی کیا یہ رہا ہے؟ فطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لایا. وہ اللہ جو آسمانوں زمین کو عدم سے وجود میں لایا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اس کو وجود میں لے آیا. تو میں ان ستاروں کی طرف، چاند کی طرف، سورج کی طرف کیا توجہ کروں یا ان کو کیسے اپنا رب مان لوں؟ میں نے تو اس کو رب مان لیا ہے جو ان ستاروں کا، چاند کا، سورج کا بھی کریٹر ہے، بلکہ اس نے تو جب کچھ بھی نہیں تھا یہ ساری کائنات بنا دی. میں نے تو اپنی تمام تر توجہ کا رخ اس کی طرف کر لیا ہے، اس کی طرف مرکوز کر لیا ہے، فوکس کر لیا ہے. اب سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں کہ انی وجہ تو وجہی، یہ وجہ تو اس کے معنی کیا ہے؟ لفظی میننگ جب آپ لیں گے بات نہیں سمجھ آئے گی. قرآن کریم کے بیشتر یہ جتنا بھی یہ کلام ہے، یہ قدیم کلام ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا تدبر کے ساتھ کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. یا تو ہونا کہ اللہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ابراہیم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ابراہیم نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا. یہ پھر اس کے لفظی میننگ ہوں گے جیسے تراجم ہوئے پڑے، اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ کی خصوصیت ابراہیم کی زبان سے کیا ادا کی گئی کہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لے کر آیا وہ اللہ. اس کی طرف میں نے اپنی تمام تر توجہ کا رخ کر لیا ہے. اور ایک اور بات، اب وہ اپنی بھی خصوصیت، ابراہیم کی خصوصیت وہ کیا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. ایک لفظ ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک لفظ ہے نا، اس ایک لفظ کے مقابلے میں کوئی اور لفظ لے آئیں دنیا کی کسی بھی زبان کا، نہیں لا سکتے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو ابراہیم کی یہاں پہ خصوصیت بیان ہو رہی ہے، پیچھے اللہ کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ فاطر ہے. فطر السماوات والارض، کہ وہ فاطر ہے، کہ بغیر کسی چیز کے اس نے پوری کائنات بنائی. آسمان و زمین، آسمان و زمین کا مطلب یونیورس. ظاہر ہے یونیورس کی جو بلندیاں ہیں وہ آسمان ہے اور جو پستی ہے وہ زمین ہے. تو اس میں ساری یونیورس آ گئی. تو کیا یہ رہا ہے کہ اللہ جو فاطر ہے، اب یہ اللہ کی خصوصیت ہوگی. اب ابراہیم کی بھی خصوصیت بتائی جا رہی ہے ایک لفظ میں. کیا کہتا ہے؟ حنیفن. حنیفن اب ترجمہ تو عام یہی ہوتا ہے کہ یکسو ہو کر، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے میننگ کے اندر آتی ہے چیز، لیکن بڑی وسعت ہے اس کے اندر. کہ اگر اس کو کچھ سمجھنا ہو نا بالکل شارٹ، تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ ناک کی سیدھ پر چلے جانا، یہ وہ ہے. اس طرح آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ کوئی شخص جا رہا ہو ایسے ناک کی سیدھ پہ جا رہا ہو، سیدھا، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے. اب ابراہیم کے دور کے اندر جو توہم پرستی تھی، جہالت تھی، ستارہ پرستی تھی، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو پوجا جاتا تھا، بتوں کو بھی وہ پوجتے تھے، خود بنا کے مورتیاں، وہ بھی وہ کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے پھر اس دور کے اندر، یعنی وہ زمینوں کے اوپر وہ جاگیریں قائم کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جو طاقتور لوگ تھے، جو چراگاہوں کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، جو پانی کے چشموں کے اوپر، نخلستانوں کے اوپر قابض ہو جاتے تھے، جانوروں کے اوپر قابض ہو جاتے تھے، کمزور لوگوں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیتے تھے.
کتنے ہی ظلم کے نظام تھے. مذہبی پیشوائیت کا ایک بہت بڑا نظام تھا جس کے سردار خود ان کے والد تھے آزر ابراہیم کے. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہاں پر حنیفاً کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ ان سارے نظاموں سے، ان ساری طاقتوں سے، ان سارے یہ جو باطل کے نظام تھے، ان سب سے وہ منہ موڑ کر ایک اللہ کے راستے کے اوپر سیدھے چلتے گئے. ایک اللہ کا ہو کر پیچھے کہہ رہا ہے نا کہ انی وجہت وجہی، کہ اسی کی ذات کی طرف جو فاطر ہے کائنات کو بنانے والی، اسی کی طرف اپنی ہر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے، اسی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، کنسنٹریٹ کرتے ہوئے، اسی کے قوانین پر بھروسہ کرتے ہوئے، اسی کے ضابطوں کے اوپر چلتے ہوئے ہر نظام سے انہوں نے منہ موڑ لیے. ہر نظام سے منہ موڑ کے وہ سیدھا اللہ کے دین، اللہ کے راستے کے اوپر چلتے گئے اور کسی کو خاطر میں نہیں لے کر آئے. کسی سے وہ مرعوب نہیں ہوئے، امپریس نہیں ہوئے. کتنا ہی وہ ظلم کا طاقتور نظام تھا، ذرا بھی وہ انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا کہ اگر میں اس سے ہٹوں گا تو مجھے کتنی مشکلات پیش آئیں گی، کتنے دکھ اٹھانے پڑیں گے، کتنے مصائب اور آلام کے جکھڑ چلیں گے. کوئی پرواہ نہیں کی. آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربو، وَإِذِ ابتلا، پتہ نہیں کتنی ابتلائیں ان کے اوپر آئی تھی، مشکلات، مصائب. تو اس لیے ان کے لیے پھر حنیفاً کا لفظ ہے، غیر اللہ سے منہ موڑ کر، ہر غیر اللہ طاقت سے منہ موڑ کر، ہر غیر اللہ نظام سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر اس کے سیدھے راستے کے اوپر چلتے گئے، کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ابراہیم نے کہا کہ تم یہ جو ستارہ پرستی کر رہے ہو، یہ جو اپنے مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے مسالک مذاہب کے اوپر چل رہے ہو، میں مشرک نہیں ہوں کہ ان کو فالو کرو. میں تو تمہارے ہر باطل نظام سے منہ موڑ کر سیدھا اس کا جو سیدھی راہ ہے نا اس کے اوپر چلنے والا ہوں، یکسو ہو کر، ہر جانب سے توجہ ہٹا کر اپنی تمام تر توجہ اسی کی طرف مرکوز کرتے ہوئے، کیونکہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دیکھ لیں کس طرح توحید بیان کی جا رہی ہے. یہ ہے توحید. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.